پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران تمام ممالک کے ساتھ متوازن اور دو طرفہ احترام کی بنیاد پر تعلقات کا خواہاں ہے۔ ایران کے مختلف شہروں کے ساتھ ساتھ تہران کے عوام نے بھی بعض شر پسند عناصر اور بلوائیوں اور سرکاری اور غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچائے جانے کے خلاف وسیع پیمانے پر مظاہرہ کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی برادری سے پاکستان کی فوری امداد کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر دنیا نے دیر کی تو بہت بڑا سانحہ جنم لے سکتا ہے۔ زینب اسام نام کی ایک 15 سالہ عراقی لڑکی کی امریکی باوردی دہشت گردوں کی گولی سے شہادت پر ارکان پارلیمنٹ نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے، اور ایک ایرانی اسٹوڈنٹ ترکی میں اسٹوڈنٹس کے عالمی مارشل آرٹ مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر نیو یارک میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے سوالات کے جواب دیے۔ صدر رئیسی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات سے پہلے ایک پریس کانفرنس میں ایران کی خارجہ پالیسی، مسئلہ فلسطین، انسانی حقوق اور مغرب کے دوہرے معیار، ایٹمی معاہدے سے متعلق مسائل اور دہشت گردی کے مقابلے میں ایران کے اہم کردار پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران تمام ممالک کے ساتھ متوازن اور دو طرفہ احترام کی بنیاد پر تعلقات کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت تمام ملکوں کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی تعاون کے لیے تیار ہے، لیکن ہمسایہ ممالک ترجیحات میں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا کو ان ممالک کی جانب سے بہت زیادہ خطرہ لاحق ہے جو خود کو دوسروں سے برتر سمجھتے ہیں اور اپنی اقتصادی طاقت کے ذریعے دوسروں پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لیکن ایسی دنیا میں اسلامی جمہوریہ ایران نے فیصلہ کیا ہے کہ نہ کسی پر ظلم کرے گا اور نہ ہی کسی کے ظلم کو برداشت کریں گے۔ انہوں نے روس اور یوکرین کی جنگ کے بارے میں بھی کہا کہ ایران سمجھتا ہے کہ بحران سے نکلنا جنگ کیے بغیر گفتگو کے ذریعے بھی ممکن ہے، اور اس سلسلے میں ثالث کا بھی کردار ادا کر چکا ہے اور مستقبل میں بھی یہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران میں مہسا امینی نام کی لڑکی کی موت کے بارے میں پوچھے گئے ایک امریکی جریدے کے سوال کے جواب میں صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ معاملے کی تحقیقات جاری ہیں اور آخری فیصلہ اس بارے میں عدالت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس معاملے میں کوئی قصوروار پایا گیا تو اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ ایران کے مختلف شہروں کے ساتھ ساتھ دارالحکومت تہران کے عوام نے بھی بعض شر پسند عناصر اور بلوائیوں کی جانب سے پچھلے چند روز کے دوران مقدسات کی بے حرمتی، باپردہ خواتین کی ہتک حرمت اور سرکاری اور غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچائے جانے کے خلاف وسیع پیمانے پر مظاہرہ کیا ہے۔ ہمارے نمائندے نے رپورٹ دی ہے کہ بعض شر پسند عناصر کی جانب سے خواتین کے حجاب اور مقدس مقامات کی بے حرمتی نیز پبلک مقامات اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچائے جانے کے خلاف ایران کے مختلف شہروں کے عوام نے نماز جمعہ سے پہلے اور اس کے بعد سڑکوں پر نکل کر ان شر پسند عناصر کے تخریبی اقدامات کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ اسی مناسبت سے تہران کی نماز جمعہ سے پہلے عزاداری شہدائے کربلا کا اہتمام کیا گیا، جس میں تہرانی نمازیوں نے یا حسین کے نعرے لگاتے ہوئے پرچم سید الشہداء کی بے حرمتی کرنے والے شر پسند عناصر سے اپنی نفرت و بیزاری کا اظہار کیا۔ نماز جمعہ کے بعد تہرانی عوام نے بلوائیوں سے نفرت و بیزاری کے اظہار کے لیے نکالے گئے جلوس میں مہسا امینی نامی خاتون کی موت پر افسوس کا بھی اظہار کیا۔ جلوس کے شرکاء نے بلوائیوں اور ان کی سرپرستی کرنے والے امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے خلاف زبردست نعرے لگائے اور اس قسم کے فتنوں کو پوری طرح سے ناکام بنانے کے عزم کا اعلان کیا۔
بلوائیوں کے خلاف نکالے گئے جلوسوں کے شرکا نے ولی فقی کی اطاعت و پیروی پر بھرپور تاکید کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب اپنے رہبر کے عشق و محبت میں آئے ہیں اور دشمنوں کو ایک بار پھر ان کے مقاصد میں شکست سے دوچار کریں گے۔ جلوس کے شرکا نے بلوائیوں کی فوری گرفتاری اور ان کو قرار واقعی سزا دیے جانے کا مطالبہ کیا۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا ہے کہ ایرانی عوام کے دشمن ملک میں بلوا اور فسادات پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تہران کے خطیب جمعہ آیت اللہ سید احمد خاتمی نے نماز جمعہ کے خطبوں میں تہران اور ایران کے بعض دیگر شہروں میں دشمنوں کے اکسانے پر کیے گئے بلووں کے بارے میں کہا کہ ایک ہم وطن کی موت دکھ اور افسوس کا باعث ہے اور پوری قوم اس کے گھر والوں کے ساتھ غم میں شریک ہے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ جیسا کہ ایران کے اعلیٰ ترین حکام نے یقین دہانی کرائی ہے، اس مسئلے کی تحقیقات پوری سنجیدگی سے کی جا رہی ہیں اور نتائج سے عوام کو آگاہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک عرصے سے ایرانی عوام کے دشمن ملک میں بلوے اور فسادات کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے، اور اب حالیہ واقعے کو بہانہ بنا کر انہوں نے بعض شہروں میں بلوے اور فسادات کرانے کے لیے کچھ لوگوں کو اکسایا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی برادری سے پاکستان کی فوری امداد کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر دنیا نے دیر کی تو بہت بڑا سانحہ جنم لے سکتا ہے۔ نیو یارک میں بلومبرگ کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو پاکستان کی فوری مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر عالمی برادری نے دیر کی تو بہت بڑا سانحہ جنم لے سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیلاب کے باعث پاکستان کا 1/3 حصہ ڈوب گیا جبکہ لاکھوں افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے 1,500 سے زیادہ افراد جاں بحق اور 30 لاکھ بچے وبائی امراض میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ 30 کروڑ پاکستانی سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 10 لاکھ گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری پر واضح کیا کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے آنے والی تباہی کا پاکستان اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شہباز شریف نے کہا کہ عالمی برادری مدد کر رہی ہے لیکن وہ ناکافی ہے، پوری دنیا کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ انہوں نے پاکستانی سیاست دانوں سے بھی کہا کہ وہ اس وقت سیاست سے بالا تر ہو کر متاثرین کی مدد کریں۔ لندن میں فلسطین کے سفیر نے برطانوی حکومت کی جانب سے سفارت خانہ تل ابیب سے بیت المقدس منتقل کیے جانے پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں تعینات فلسطین کے سفیر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ لیز ٹرس نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں پہلی بار شرکت کے موقع پر برطانوی سفارت خانے کو تل ابیب سے بیت المقدس منتقل کروانے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس نوعیت کے کسی بھی اقدام سے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اگر ایسا اقدام کیا گیا تو اس کے تاریخی اثرات کی ذمہ داری بھی لندن پر ہی عائد ہوگی۔ انہوں نے ایسے کسی بھی وعدے کو غیر اخلاقی، غیر قانونی اور غیر ذمہ دارانہ بھی قرار دیا۔ سامعین، پاکستان سے متعلق ابھی آخری خبر اصلاح کے ساتھ دوبارہ سماعت فرما لیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سیلاب سے 1,500 سے زیادہ افراد جاں بحق اور 30 لاکھ بچے وبائی امراض میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 3 کروڑ پاکستانی سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 10 لاکھ گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ زینب اسام نام کی ایک 15 سالہ عراقی لڑکی کی امریکی باوردی دہشت گردوں کی گولی سے شہادت پر ارکان پارلیمان نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق عراقی پارلیمنٹ کے رکن احمد طاہا الربی نے کہا ہے کہ زینب اسام کی شہادت کے چند روز گزر جانے کے باوجود ابھی تک امریکی سفارت خانے نے اس ناقابل قبول اقدام پر معافی نہیں مانگی ہے۔
الربیع نے کہا کہ یہ ایک انتہائی خطرناک مسئلہ ہے جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ کی نظر میں عراق کے اقتدار اعلیٰ اور عراقی عوام کے خون کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انہوں نے عراقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ضروری قانونی اور عدالتی کارروائی کے ساتھ ساتھ امریکی سفیر کو باضابطہ طریقے سے بلایا جائے اور احتجاجی خط ان کے حوالے کیا جائے۔ 150 غیر قانونی تارکین وطن کو لے جانے والی ایک لبنانی کشتی شام کی بحری حدود میں ڈوب گئی، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ لبنان کی وزارت نقل و حمل کے مطابق شام کے طرطوس علاقے میں ڈوبنے والی اس کشتی کے 53 مسافر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لبنان کی النشرہ خبر رساں ویب سائٹ کے مطابق شامی فوج کے ہیلی کاپٹر اور کوسٹل گارڈ کی مدد سے ممکنہ طور پر بچنے والے پناہ گزینوں کی تلاش اور امدادی کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ واضح ہے کہ یہ کشتی گزشتہ روز ڈوبی تھی۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق امدادی ٹیمیں کشتی میں سوار 20 افراد کی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ کشتی لبنان کے المنیا علاقے سے اٹلی کی طرف جا رہی تھی۔ کشتی میں سوار 40 تارکین وطن لبنانی تھے، جبکہ باقی افراد کا تعلق شام اور فلسطین سے بتایا جاتا ہے۔ علاقے میں کشیدگی بڑھانے کے مقصد سے امریکہ کا طیارہ بردار بحری جنگی جہاز جنوبی کوریا کے قریب پہنچ گیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق امریکہ کا طیارہ بردار بحری جنگی جہاز USS ڈونلڈ ریگن جنوبی کوریا کے قریب پہنچ گیا ہے، جو اس ملک کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں میں حصہ لے گا۔ سیول کا کہنا ہے کہ یہ مشترکہ فوجی مشقیں شمالی کوریا سے لاحق خطرات کے مقابلے میں اتحادیوں کے مشترکہ اقدام کے تحت انجام پائیں گی۔ ایٹمی اور میزائل تجربات کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے شمالی کوریا کے خلاف سخت ترین پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ ایک ایرانی اسٹوڈنٹ نے ترکی میں اسٹوڈنٹس کے عالمی مارشل آرٹ مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ طلبہ کے مارشل اسپورٹس کے ووشو ورلڈ کپ مقابلوں میں ایران کے محمد علی مجیری نے مردوں کے لیے چھڑی کے ساتھ مارشل آرٹ کے مظاہرے کی شکل میں دوسرے حریفوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اور 9.30 کے اسکور کے ساتھ سونے کا تمغہ جیتا، جبکہ ایرانی قافلے کا یہ سونے کا پہلا تمغہ تھا۔ اس کے علاوہ طاہا بدیعی نے مقابلوں کے اس دور میں مارشل شو موومنٹ میں اپنے مخالفین کا مقابلہ کیا اور کانسی کا تمغہ جیتا، جبکہ انڈونیشیا اور ترکی نے پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کی۔